کسی دوست نے یہ پوچھا کہ کیا نماز بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے ثواب میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے، اور جو شخص بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر اور بغیر کسی بیماری کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب سے نصف ثواب ملے گا، اور جو انسان لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے نسبت نصف ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے عام اصول۔ باقی رہ گئی بیماری کی حالت، تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے تکلیف تھی تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بابت دریافت کیا، تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ۔ اگر تجھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر تجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ تو نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیماریوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گر گئے، آپ زخمی ہو گئے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی انسان بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا لیٹ کر نماز پڑھے گا تو چونکہ اس میں اس کی نیت کی خرابی کا دخل نہیں، اس لیے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھے یا لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کا ثواب، جیسا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نصف ہو جائے گا، اور لیٹ کر نماز پڑھنے سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نسبت بھی اس کا ثواب جو ہے وہ آدھا رہ جائے۔ کل سا اس سلسلے میں فرائض اور سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کی ادائیگی میں بھی کوئی تفصیل ملتی ہے یا کوئی فرق ملتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل چیز تو فرائض کی ہے، باقی جس کو ہم سنت کہتے ہیں یا نفل کہتے ہیں یا وطر کہتے ہیں، یہ تمام قسمیں جو ہیں یہ دراصل نوافل ہیں، اور ان کی اہمیت کی کمی بیشی کے لحاظ سے حنفی فقہ والوں نے اس کے یہ نام رکھ دیے کہ یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سوائے اس کے کہ بیمار تھے یا زخمی تھے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی فرض، ورنہ آپ فرضوں کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ لیکن نوافل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور بڑھاپے میں جسم میں کمزوری کے آثار پیدا ہوئے تو آپ تہجد کے جو نوافل پڑھا کرتے تھے ان میں آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، جب آپ رکوع کے قریب پہنچتے تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور 30 آیتیں یا 40 آیات کی تلاوت کھڑے ہو کر کرتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے اور آگے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر جب رکوع کا موقع آتا آپ پھر بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ جب آپ پر بڑھاپے کا زمانہ آیا، بڑی عمر ہو گئی، جسم میں کمزوری کے آثار پیدا ہوئے، تو نوافل میں آپ یہ طریق اختیار کرتے تھے کہ آپ بعض اوقات بیٹھ جاتے تھے، ورنہ عام روٹین میں آپ فرائض بھی اور نوافل بھی وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، کل سے بہت شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزاء، نے تفصیل سے اور لحاظ سے بیان فرما دیا ہے۔